قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وقال سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال الله جل وعلا في شان حبيبه مخبرا وآمرا صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. محترم اور مکرم برادر مکرم حضرت علامہ مولانا عبدالرشید قونسری صاحب دامت برکاتہم العالیہ جن سے ہمارا ابھی پہلا تعارف ہوا، محترم المقام برادر عزیز اسم گرامی قاری اللداس صاحب مدد اللہ العالی، عزیز القدر حضرت علامہ مفتی جنید عبدالباسط صاحب، قاری محمد نزاکت صاحب، محترم جناب خواجہ عبدالرسول صاحب اور دیگر محترم حاضرین اور سامعین، بس تبرک میں حصہ ڈالنے کے لیے چند الفاظ آپ کی خدمت میں پیش ہیں بلا تمہید کے، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے ہمارے شیڈول سے، جو خواجہ صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ 11 بجے یہ ختم کر دیں گے تو ذرا لیٹ ہو گیا، اور بہت سارے احباب جو تشریف لائے ہیں مساجد سے آئے ہیں، مؤذنین ہیں یا ائمہ ہیں، اور انہیں اپنے اپنے منازل پر پہنچنا بھی ہے، تو اس لیے تبرکاً چند الفاظ پیش خدمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے فضیلت علم کو دی ہے، فضیلت صرف علم کو ہے، ورنہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، درخت بھی، پتھر بھی، چرند بھی، پرند بھی، جانور بھی، حیوانات بھی، سب اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو جو شرف عطا فرمایا ہے وہ اس کے علم کی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے سب سے پہلے انسان، ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ فضیلت کو یہی بیان فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو تمام چیزوں کا علم عطا کیا گیا، تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا گیا۔ اب اس کی دائرہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، مختصر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے چیزیں ہیں، خواہ وہ دین سے متعلق ہوں یا دنیا سے متعلق ہوں، اس زمانے سے متعلق ہوں یا بعد کے زمانے سے متعلق ہوں، دنیا اور آخرت ہر شے سے تعلق رکھنے والی ہر چیز جو ہے دراصل وہ علم ہے، علم اسماء۔ تو پہلے انسان کے لیے جو اللہ نے فرمایا کہ اس کو مسجود ملائکہ بنایا ہے وہ علم کی وجہ سے ہے۔ پھر ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے پہلا کلام براہ راست نازل فرمایا ہے وہ بھی فضیلت علم پر دلالت کرتا ہے۔ ارشاد ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، سب ہر شے کو پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، اس کریم رب کے نام سے پڑھیے۔ الذی علم بالقلم، وہ اللہ جس نے، تمہارا رب جس نے انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا۔ پہلی وحی ہماری یہی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں صرف 2 دعائیں ہیں جن کے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں صرف 2 دعائیں ہیں، ویسے دعائیں تو بہت ساری تعلیم کی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین، بہت ساری دعائیں اللہ نے تعلیم فرمائی ہیں، انبیاء کرام کی دعائیں ہیں، لیکن جن کے مانگنے کا حکم دیا ہے، جن کے مانگنے کا حکم دیا وہ 2 دعائیں ہیں۔ ایک ہے والدین کے لیے دعا کرنا، ارشاد ہوا کہ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اپنے والدین کے لیے دعا کر، یہ ضرور کہہ کہ اے ہمارے رب، ہمارے ماں باپ پر ایسی مہربانی فرما جیسے مہربانی کرتے ہوئے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا فرمایا کہ رب زدنی علما وقل
رب زدنی علما، اے ہمارے رب، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو فضیلت علم پر یہ آیات، یہ باتیں، یہ دلیل ہیں اس بات کی کہ سب سے بڑا شرف وہ علم ہے، اور علم تمام علوم کی جو اصل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جمیع العلوم فی القرآن لیکن جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، تمام قسم کے علوم جو ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہیں، لوگوں کی عقلیں اسے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس سے حاصل کر لو۔ آج 1400 سال، تقریباً 1450 سال نزول قرآن کو ہو چکے، یہ تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں۔ دنیا کے ہر زمانے میں، ہر زبان کے اندر قرآن مجید کے تراجم اور تفسیریں ہوتی آئی ہیں، ہزاروں زبانوں میں اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں تفاسیر اور ترجمے ہو چکے، لیکن قرآن مجید کے معانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، قرآن وہ چیز ہے جس کا، وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے اور دوسرا مخلوق کے پاس ہے۔ جو اس رسی کو تھام لیتا ہے اس کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، اور قرآن ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، حدیث شریف ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو عزت عطا فرماتا ہے جو اس کو تھام لیتے ہیں، اور جس کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہر نبی کا معجزہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں، احادیث میں بیان ہوتا ہے، لیکن کسی نبی کا معجزہ ہم نے دیکھا نہیں۔ ہمارے نبی کا معجزہ دنیا قرآن مجید کی صورت میں دیکھ رہی ہے، قیامت تک دیکھتی رہے گی۔ یہ قرآن سرکار کا وہ معجزہ ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے، زندہ جاوید معجزہ جس کو قیامت تک لوگ دیکھیں گے۔ تو اس کی تعلیم و تعلم، اب دنیا بڑی بڑی باتیں کرتی ہے، دنیا والے، دنیا دار بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں بڑا ٹھیکیدار بن گیا، وہ کہتا ہے میں بڑا سیاستدان بن گیا، کوئی کہتا ہے سیاستدانوں کی معراج وزیر بن جانا، گورنر بن جانا، وزیر اعظم بن جانا، صدر بن جانا۔ تاجر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کراچی چیمبر آف کامرس کا میں صدر بن جاؤں، کسی بڑے عہدے کو پہنچ جاؤں۔ عام پڑھا لکھا بچہ کہتا ہے میں بہت بڑا وکیل بن جاؤں، بڑا ڈاکٹر بن جاؤں، بڑا کامیاب ہے۔ سب سے بہترین ہمارے علاقے میں وہ ہے جو ہمارا یہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا بندہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا ہے؟ سب سے بڑا بہترین کون ہے؟ خیرکم، بخاری کی حدیث ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سبحان اللہ، قرآن سیکھنے اور سکھانے والے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بچے جو آج یہاں بیٹھے ہیں، کل انہوں نے جوان ہونا ہے، دین کا جھنڈا بلند کرنا، دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم بھی صاحب اولاد ہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں آپ اتنے بچوں کو پردیس میں کہیں چھوڑیں گے؟ یہ بھی کسی ماں باپ کی آنکھوں کے تارے ہیں، یہ علاقہ چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ ہمارے استاد غزالی زماں راضی دوراں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو قربانی کے کھالیں اکٹھی کرنے کے لیے اشتہار چھپا کرتا تھا انوار العلوم کا، اس پر یہ لکھا ہوتا تھا کہ چرم ہائے قربانی برائے مہمانان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بچے رسول اللہ کے مہمان ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اللہ کے ان کی بڑی تکریم ہے، اور جو صاحب نظر ہے اس کے نزدیک ان کی بڑی عزت ہے، ان کے استاد کی بڑی عزت ہے، دنیا کے ہر انسانوں سے ان کی عزت زیادہ ہے۔ جو ان کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے، ان کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ سمندر کی مچھلیاں اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں بھی سب سے پہلے قرآن کی یونیورسٹی قائم کی، صفہ جس کو کہا جاتا ہے، صفہ چبوتروں کو کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علوم قرآنی کی اشاعت کے لیے آپ نے مدرسہ قائم کیا، اور بہت سارے لوگ وہ وہیں آ کر قیام کیا کرتے تھے، دن رات وہ وہاں رہتے، ان کی کفالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑی مشقت کا راستہ ہے، بھوکے رہتے، کئی کئی دن بھوکے ہوتے۔ ابو ہریرہ انہی میں سے ایک تھے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بھوک سے میرا پیٹ کمر سے جا لگا۔ یہ دین کا علم ایسا ہی ہے، اس کے حاصل کرنے میں بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، بڑی مشقت کرنا پڑتی ہے، تبھی تو اللہ کے یہاں کا یہ مقام ہے۔
ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بھوک سے میرا پیٹ میری کمر سے جا لگا، میں راستے میں بیٹھ گیا کہ کوئی بندہ آئے اور مجھے کھانا کھلائے۔ مانگنے کا یارہ نہیں تھا، حضور نے 10 سوال دراز کرنے سے منع کیا تھا۔ یہ بچے کسی سے مانگتے نہیں ہیں، یہ بچے کسی سے نہیں مانگتے، جو ان کو دے گا سمجھتا ہے کہ اس نے ان پر احسان کیا، حقیقتاً ان بچوں کا ہم پر احسان ہے۔ یہ ہم تو ان کی دنیا کی حاجت پوری کرتے ہیں، ہم نہ کریں گے اللہ کسی اور ذریعے سے کر دے گا، لیکن یہ ہماری آخرت کی حاجت پوری کریں گے، یہ آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوں گے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے بھوک سے برا حال، تو میں راستے میں بیٹھ گیا، مانگتا نہیں تھا، تو حضرت ابو بکر گزرے، میں نے کہا کہ حضور مجھے اس آیت کا مطلب سمجھا دیجیے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ لوگوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے، رغبت نہیں دلاتا کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو حضرت ابو بکر میرا مطلب نہ سمجھے، اور انہوں نے کہا کہ وہ سیدھا سیدھا اس کا ترجمہ مجھے بتا کر، اس کا مطلب بتا کر چلے گئے۔ پھر عمر آئے، پھر عثمان آئے، سب سے میں نے پوچھا، یہاں تک کہ آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس آیت کا مطلب پوچھنے کے لیے بیٹھا ہوں، میں نے کئیوں سے پوچھا ہے، مجھے تسلی نہیں ہوئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ مبارک پکڑا اور کہا کہ ابو ہریرہ میں تجھے اس کا مطلب بتاتا ہوں۔ تو سرکار مجھے لے کر ام سلیم کے گھر چلے گئے۔ حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی رشتے میں پھوپھی بھی لگتی ہیں اور ایک روایت میں دادی بھی لگتی ہیں، یہ حضور سے بہت محبت کرتی تھیں، ان کے حضور سے محبت کے بڑے واقعات ہیں۔ حضرت انس بن مالک کی والدہ ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور ان کے گھر گئے اور کہا کہ ام سلیم گھر میں کچھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں، بس یہ بکری ہے، اور اس کے فرمایا کہ اس کو یہاں ذبح نہ کرو، اس کو یہاں لاؤ۔ فرماتی ہیں کہ حضور نے اس کے تھنوں پر ہاتھ رکھا اور اس کے تھن دودھ سے بھر گئے، میں نے برتن دودھ سے بھرا تو حضور نے فرمایا، حضور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے کہا کہ جاؤ تمام صفہ والوں کو بلا لاؤ، تمام اہل صفہ کو، جن کی تعداد ایک روایت میں یہاں پر 80 بیان ہوا ہے اور ایک میں 300 سے زیادہ بیان ہوئے ہیں۔ اب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بھوک سے میرا برا حال تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ حضور کی سارا دودھ مجھے ہی پلا دیں، اب ایک برتن بھرا ہوا، ایک پیالہ، ایک دیسی کتنے لوگوں کو کفایت کرے گی، لیکن حضور کا حکم تھا، میں بلا لایا۔ وہ اتنے لوگ لائن لگ گئی تو سرکار نے اپنے دستے مبارک سے وہ ایک کو وہ دودھ کا پیالہ پیش کیا، انہوں نے پیا، حضور نے کہا اور پی لو، انہوں نے سیر ہو کر پیا، پھر دوسرے کو دیا، پھر تیسرے کو دیا، پھر چوتھے کو دیا، وہ 80 کے 80 صحابہ سیر ہو گئے، اور دودھ کا برتن میں نے دیکھا تو ویسا کا ویسا تھا۔ پھر حضور نے مجھے کہا کہ ابو ہریرہ اب تو پی لے۔ اب میں حضور کا معجزہ دیکھ چکا تھا، میں نے وہ پیالہ لے کر ہونٹوں سے لگایا، سیر ہو کر پیا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی لے، میں نے اور پیا، پھر حضور نے فرمایا اور پی لے، میں نے کہا یا رسول اللہ تو پیٹ میں گنجائش ہی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ خود نوش جہاں فرمایا اور وہ پیالہ پیا، تب دودھ کا پانی وہ دودھ ختم ہوا۔ یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، یہ قرآن مجید کا علم، ہر علم کی اصل، شیخ امام شافعی کا قول یاد رکھیے، جمیع العلوم فی القرآن لاکن، تمام علوم، سائنس کا علم ہو، میڈیکل کا علم ہو، اب تفصیل کا ظاہر موقع نہیں ہے، تو خوش نصیب ہیں وہ بچے جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بڑے نصیبوں والے ہیں جو ان کی تعلیم و تعلم کا انتظام کرتے ہیں۔ ہمارا یہ بیٹا، یہ یہاں پر مفتی جنید عبد الباسط صاحب، یہ یہاں کے ذمہ دار ہیں، یہی معاملات دیکھتے ہیں، ہم تو کبھی کبھی یہاں حاضر ہوتے ہیں، اور ہمارے بھائی خواجہ عبد الرسول صاحب یہ بچوں پر شفقت کرتے، نگرانی رکھتے ہیں، ان کے استاد صاحب یہاں کہیں بیٹھے ہوں گے، قاری محمد نزاکت صاحب، یہ ہمارے ہمسائے ہیں رب نواز صاحب، یہ جتنا ان سے بن پڑا ہماری مسجد کی تعمیرات میں، جب بھی ان کی جس مسئلے میں ان کی ضرورت پڑی، آپ جانتے ہیں کہ ان چیزوں کو آباد کرنا بڑا مشکل ہے، جی یہاں پر بڑا مشکل ہے، جب بھی ان کو ضرورت ہوئی ہم نے ان کو آواز دی، یہ رکشہ لے کر پہنچ گئے، کبھی سامان لا رہے ہیں، کبھی چھوڑنے جا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں۔ کئی دفعہ جب ہمارے ہاں ابھی پورا انتظام نہیں تھا، کئی دفعہ یہ علماء کو کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ یہ ہمارے بڑی محبت والے ساتھی ہیں، ہمارے ابتدائی ساتھیوں میں ہیں، بہت اہل محبت ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہیں، ان کی بڑی قدر ہے، ان کی بڑی قدر ہے۔ تو یہ اب اللہ تعالیٰ کا گھر بن گیا ہے، اب اس کو آباد کرنے کا مرحلہ درپیش ہے، الحمدللہ یہاں بھی ہوتا ہے،
نمازیں بھی ہوتی ہیں. تو ہم سب سے یہی کہیں گے کہ جتنا وقت ملے اس مسجد کو آباد کرنے میں دوسری مساجد پر جانے سے زیادہ ثواب ہوتا ہے. اور آج بہت ساری مسجدوں میں ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام عام کیا جاتا ہے, حضور کی تعلیمات کا درس دیا جاتا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی محبت سکھائی جاتی ہے, حضور کے صحابہ کی محبت سکھائی جاتی ہے. یعنی ہم اہل سنت بحمد اللہ تعالی سب کو ماننے اور جاننے والے ہیں. کوئی ہے اس نے صحابہ کے نام کی دکان بنائی ہوئی ہے, کوئی ہے اس نے اہل بیت کے نام کی دکان بنائی ہوئی ہے. بحمد اللہ تعالی ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں, ہم صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں, اولیاء اللہ کے بھی غلام ہیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی تو ہماری سند ہے, سند افتخار ہے. تو آپ اس مسجد کو آباد کریں, یہ اس مسجد کا آپ پر حق ہے. یہ قیامت کے دن اپنے ہمسایوں سے سوال کرے گی اور اللہ کی بارگاہ میں کہے گی کہ اللہ میں میرے اندر سے آواز آتی تھی, تیری پکار جاتی تھی اور یہ لوگ آتے نہیں تھے. اس میں آیا کریں, اس کو آباد کیا کریں, یہ آپ ہی کے دم سے آباد ہوگی. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجدوں کو آباد ہی وہ کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم نے جو مسائل کی ہے, جب یہاں ہم آئے, یہ جگہ ہم نے لی, خریدی, اور بہت ساری ہم نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں. خواجہ صاحب کو تھوڑا تھڑا پتہ ہے, یہاں ہم نے کئی دفعہ ایک فائل تین دفعہ بھی خریدی ہوئی ہے. تین دفعہ ایک فائل خریدی ہے, تین الگ الگ پارٹیوں سے. رب نواز بھائی ہم نے تین فائلیں خریدی, ایک ہی پلاٹ کی 3 فائلیں الگ الگ پیسوں سے خریدی. ابھی بھی بہت ساری فائلوں کے معاملات چل رہے ہیں. جی. تو برادران گرامی, یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا. اتنی بڑی عمارت بن گئی, اتنی بڑی, اس کی بھی جو طیب کا پڑھی, اس کا اللہ بخش کی فائل ہمارے پاس موجود ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس, ہم نے اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلے, اب بنا دیے, تو اب اس کو آباد کرنا تو ظاہر آپ حضرات کا کام ہے. اس میں آپ سے ہم ذرا دور ہیں, اور وہاں مسجد میں ہماری خدمات ہیں. ہمارا بیٹا تو بحمد اللہ تعالیٰ یہیں ہوتے ہیں, یہ ابھی کالج میں پڑھا رہے ہیں, وہاں رجائن انہوں نے کر دیا ہے. تو یہ انشاءاللہ فل ٹائم یہاں دیا کریں گے. جب ان کی وہاں سے جان چھوٹے گی, وہ تو بعد استاد وہاں آ جائے گا, تب وہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت, سچی غلامی نصیب فرمائے. اور حضور جو اپنا دین ہمارے لیے چھوڑ گئے, اپنی شریعت جو چھوڑ گئے, اس کو علوم کی اشاعت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کرے گا, اللہ اس کے گھروں کو آباد کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی خدمت دین کے لیے قبول فرمائے. اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.